بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ حضرت انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا ذہن اور اس کی سوچ زیادہ تر اپنی محرومیوں اور گلے شکووں تک ہی محدود رہتے ہیں، تو میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے اسی طرح کی کیفیت کا شکار تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، تو ذہن بھی نادانستہ اور سوچ بھی اس ڈگر پر چل پڑتی کہ جی بڑے مسئلے مسائل ہیں، حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے اور حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی، اور پتہ نہیں اب اس ملک کا کیا بنے گا۔ آپ خود تجربہ کر کر دیکھ لیجئے۔ آپ پچھلے دنوں کچھ اپنے جاننے والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے ملے ہوں گے، اور ان باتوں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کی تکرار ضرور ہوئی ہوگی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب خود ہی سوچ کر میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا، تو پھر میں نے خود ہی انالیسس شروع کر دیا کہ جناب کہ بھائی دیکھیے، ہم تو ان حالات کا شکار ہیں اور باقی دنیا کیا مزے کر رہی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانی شروع کر دی۔ اب دیکھا کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک ملک ہے افغانستان، وہاں کے حالات پر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ 70 کی دہائی سے، یعنی کہ 1970 سے وہاں جنگیں جاری ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور آپ ابھی حالیہ واقعات پر نگاہ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں تقریباً 2,70,000 افراد بے گھر ہوئے، اور مہاجرین کی مجموعی تعداد 3.5 ملین، یعنی کہ تقریباً 35 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور ابھی ان دنوں میں، اس وقت میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر شدید ترین لڑائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں یہ مہاجرین کی فگر بڑھنے کی توقع ہے۔ اب دوسری طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ وہاں ہمارا ہمسایہ انڈیا ہے، جو ہم سے بہت بڑا، اور اس کی اکانومی بھی ہم سے بہت بہتر ہے، اور ہمارے بہت سے مسئلے مسائل بھی اسی کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ انڈیا میں 134 ملین افراد 134 ملین افراد غربت کی سطح سے بھی کم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ پاورٹی لائن جو ہے، جو ڈٹرمن کی جاتی ہے، اس سے بھی نیچے کی لائن پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کا پیرامیٹر جو ہے پاورٹی لائن کا، وہ یہ ہے کہ جب فی کس آمدنی روزانہ کی $2، صرف $2 یا اس سے بھی کم ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غربت کی لائن ہے، پاورٹی لائن ہے۔ تو وہاں پر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.5 کروڑ لوگ اس سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا جی، وہاں پہ آپ فردر دیکھیے کہ حال ہی میں کووڈ-19 کے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو تباہی مچائی ہے، وہ دیکھ کر ساری دنیا توبہ توبہ کر اٹھی۔ انڈیا
چائنا کے ساتھ 1 سال سے سرحدی تنازعات اور جھڑپوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ اب ہمارے ایک طرف ایران ہے جس پر کئی دہائیوں سے امریکہ اور یورپ نے اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور وہاں کے عام آدمی کی اکنامک لائف ہم سے بہتر نہیں ہے۔ آئل اور گیس کے خزانوں کی وجہ سے ایران سروائیو کر رہا ہے۔ ایک طرف سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو کہ اقتصادی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہم سے بہتر نہیں، بلکہ کئی ایک تو بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ حال ہی میں آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں بہت تباہی ہوئی۔ میں نے یہ دیکھا کہ چائنا جو کہ ایک سپر پاور ہے، اس کو چھوڑ کر پاکستان اور پاکستانی اپنے ہمسایوں کی نسبت کافی بہتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے ہمسایہ علاقوں کے شورش زدہ اور جنگی حالات کے باوجود امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر میں نے اسلامی ممالک کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اردن، عراق، مصر، لیبیا، شام، ترکی، سعودی عرب، لبنان، فلسطین اور پھر مڈل ایسٹ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیے، ان میں سے بیشتر ممالک ایسے ہیں جو ماضی قریب میں اس علاقے کی بڑی فوجی اور اقتصادی طاقت سمجھے جاتے تھے، لیکن اب اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں اردن، عراق، مصر، لیبیا، شام قابل ذکر ہیں۔ آج آپ شام کے حالات دیکھ لیجئے۔ 2011 سے اب تک 11.5 ملین لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 55 لاکھ لوگ مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ لوگ ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ان کی ایک جگہ ہجرت کی، پھر وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ملے، پھر کہیں اور جانا پڑا۔ ان لوگوں کی زندگی ٹراما، شدید نفسیاتی دباؤ، بڑوں اور بچوں دونوں میں، پانی، خوراک، دوائیوں اور دوسری اشیاء ضروریہ کے بحران، عارضی رہائشیوں کی بے وطنی جیسی تکالیف میں گزر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کو بھی اقتصادی چیلنجز درپیش ہیں۔ شام، لبنان، فلسطین خوفناک جنگوں کا شکار رہے ہیں، اور خوفناک جنگوں کا مرکز ہیں اب بھی۔ ان سب سے موازنہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سوں سے بہتر اور کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ میں نے اب دیکھا، جب سوچنا شروع کیا، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم اپنے علاقے ایشیا، وسطی ایشیا اور مڈل ایسٹ کے حالات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنگوں اور بد امنی والے علاقوں کے درمیان واقع ہیں، اور اس خطہ میں، یعنی کہ پاکستان کے اس ٹکڑے میں، امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا صرف یہ ایک بلیسنگ ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک بلیسنگ ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح کی جنگوں اور بد امنی کا شکار ہو، تو باقی
اس ریجن اور خطے کے لوگوں کی طرح ہم بھی مہاجر، پناہ گزین، پیپل آف وار ٹارن کنٹری کہلائیں اور دنیا کی طرف خوراک، دوائیوں اور امداد کے لیے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ تو جناب، میں نے جب یہ سارا موازنہ کیا، میں نے کیا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی میرا خیال اس طرف موڑ دیا، تو میں نے اس اپنی ناشکری کی حالت پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی اور دعا کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تیرا ذکر کرنے کی، تیرا شکر ادا کرنے کی اور تیری بہترین عبادت کرنے کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے اعمال پر بھی نگاہ دوڑائی، میں اس بارے میں بھی سوچنے لگ گیا، انفرادی بھی اور بحیثیت قوم بھی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری قوم کو بھی یہ ادراک دے کہ کس طرح سے اللہ نے ہمارے اعمال کے باوجود ابھی تک ہمیں اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ کیا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سمجھتے تھے؟ سوچنے کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانیوں پر نادم ہونے کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ پر شکر ادا کرنے کا مقام ہے۔ میرے گمان میں آتا ہے کہ اگر اب بھی ہم نے ناشکری اور نافرمانی کی روش اختیار اسی طرح سے کیے رکھی اور توبہ نہ کی، اور ایسی حرکات اور سکنات اور ایسی حرکات اور اعمال سے اجتناب نہ کیا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا باعث ہوتے ہیں، تو پاکستان تو قائم رہے گا، لیکن شاید اللہ پاکستان کے رہنے والے موجودہ لوگوں کو کسی اور لوگوں یا کسی اور قوم سے بدل نہ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔